پرندوں کی گواہی۔ پرانے زمانے میں ملک ایران کے ایک شہر میں ایک نیک اور عارف شخص رہتا تھا جس کا نام دنادل تھا، لیکن اکثر لوگ اسے درویش کے نام سے پکارتے تھے۔ گرد و نواح کے لوگ بھی اسے پہچانتے تھے اور اس کے پسندیدہ اخلاق کی وجہ سے اس کی عزت کرتے تھے۔ اس درویش نے ایک سال حج کا ارادہ کیا اور کہا، میں حجاج کے قافلے سے پہلے روانہ ہو جاؤں گا، راستے میں آنے والے شہروں میں گھوموں پھروں گا اور حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ پہنچ جاؤں گا۔ بس درویش نے اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہا اور چل پڑا۔ اس کے پاس کپڑوں کی ایک معمولی سی گٹھڑی اور تھوڑا سا سفر خرچ تھا۔ اس سال حج کا مہینہ موسم گرما میں تھا اور دنادل نوروز سے پہلے اس مبارک سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ وہ دن کو سفر کرتا اور رات کو راستے میں کسی آبادی میں قیام کر لیتا تھا۔ ابھی اس کے سفر کا تیسرا دن تھا کہ ایک قافلہ سرائے میں جا پہنچا جو اس وقت کھنڈر بن چکی تھی اور چوروں اور ڈاکوؤں کا مسکن تھی۔ اس وقت بھی یہاں ڈاکو ٹھہرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں نے جب درویش کو دیکھا کہ ایک گٹھڑی اس کے کندھے پر ہے تو بہت خوش ہوئے اور دل میں کہنے لگے کہ یہ اکیلا ہے اور ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بیچارے درویش کو پکڑ لیا اور اس خیال سے کہ اس کا مقابلہ کرے گا اسے مارنے پیٹنے لگے۔ درویش نے جب اپنے آپ کو گرفتار دیکھا تو سب سے پہلے اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور کہا، صبر کرو، میں اکیلا ہوں اور تم چند نفر ہو، اس لیے میری بات سن لو، اس کے بعد جو چاہو وہی کر گزرنا۔ چوروں نے کہا، خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دو، تم اپنی چرب زبانی سے ہمارے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ درویش نے کہا، نہیں، میں کسی ہیلے سے کام نہیں لینا چاہتا، صرف اتنا کہوں کہ میرے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، میرا لباس بھی تمہارے کام کا نہیں آ سکتا، میں ایک درویش ہوں اور زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں اکیلا ہوں، اس لیے مجھے اذیت دینا جوان مردی نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ تمہارا کام ڈاکہ زنی اور چوری ہے، بہتر ہوگا کہ ایسے شخص سے الجھو جس کے پاس زیادہ مال ہو اور مجھ مسکین کو معاف کر دو۔ چوروں نے جواب دیا، اے درویش، ہم نے اپنا نام چور رکھا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے سامنے رسوا کر دیا ہے۔ ہمیں کسی شخص کی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دولت مند ہے یا درویش ہے، بلکہ جس سے اور جہاں سے بھی ہمارے ہاتھ کچھ آتا ہے چھین لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں۔ اگر ہم خوبی اور بدی کا سوچتے تو کوئی کام دھندا کرتے، روٹی کماتے اور شرافت پسند ہوتے۔ درویش نے کہا، بہت بہتر، اب تم سے زیادہ بحث فضول ہے، یہ میں ہوں اور یہ رہی میری گٹھڑی، میرے پاس تھوڑا سا سفر خرچ ہے، وہ بھی لے لو اور مجھے چھوڑ دو تاکہ چلا جاؤں، اور جس سختی اور دشواری کا سامنا ہوگا اپنی خواہش پوری کروں گا جو کہ خانہ کعبہ کی زیارت ہے۔ چوروں نے کہا، عجیب طرح کے سا مرد ہو، ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں چھوڑ دیا تو لوگوں کے پاس جا کر انہیں ہمارا ٹھکانہ بتا دو گے اور ہمیں گرفتار کرا دو گے۔ بہتر یہی ہے کہ تمہاری کوئی وصیت ہے تو ہمیں بتا دو اور آخری دعا بھی کر لو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ درویش نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا آخری فیصلہ یہی ہے کہ مجھے قتل کر دو، لیکن جان لو کہ کسی بے گناہ کا قتل تمہارے لیے باعث بدبختی ہوگا، اور جس طرح تم اس وقت اپنے انجام سے ڈر رہے ہو اس سے بھی
پہلے انصاف کے شکنجے میں جوڑ لیے جاؤ گے۔ چور کہا ہنسنے لگے اور کہا، اس لک و دک صحرا میں عدالت کا پنجہ کہاں ہے، اور تمہارے قتل کی کون گواہی دے گا؟ پھر ہمیں اپنے عمل کی سزا کیسے ملے گی؟ بلکہ یہ قصہ تو یہی ختم ہو جائے گا۔ چوروں نے اپنے خنجر کھینچے، اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ اب درویش کو ان سے رحم کی کوئی توقع نہ تھی۔ اس کی مثال ایک شخص کے مانند تھی جو خطرے میں گھرے ہوتے ہیں اور حیران و پریشان چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ منتظر تھا کہ کوئی شخص آ جائے اور اس کی مدد کرے، لیکن کہیں سے نجات کی امید دکھائی نہ دی۔ البتہ ان کے سروں پر سارسوں کا ایک دستہ اڑ رہا تھا، جن کی چیک چیک کی آوازوں سے کان پڑی آواز بھی نہ سنائی دیتی تھی۔ درویش نے نا امیدی کی حالت میں پرندوں کو دیکھا اور کہا، اے پرندوں، دیکھو اور گواہ رہنا، میں اس صحرا میں بے رحم قاتلوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہوں، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوسرا شخص ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ اے پرندوں، گواہ رہنا اور ان ظالموں سے میرا انتقام ضرور لینا۔ چور درویش کی باتوں سے ہنسنے لگے اور ان سے کہا، تم واقعی سادہ لو انسان ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ درویش نے کہا، دنادل۔ چوروں نے کہا، بڑا عجیب نام ہے، دنادل، لیکن تم خود ایسے نادان اور احمق ہو کہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو گواہ بنا رہے ہو اور انہیں دشمنی اور انتقام کے لیے بلا رہے ہو۔ اس کے بعد بھی درویش سے مزاح کرنے لگے اور آخر کار اسے قتل کر دیا۔ چوروں کو بھی اس کی باتیں یاد آتی تو ہنسنے لگ جاتے کہ دنادل نے کس طرح پرندوں سے درخواست کی تھی کہ ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ دوسرے دن چند مسافر اسی راستے سے شہر آ رہے تھے۔ انہوں نے جب درویش کی لاش دیکھی تو نہایت احترام سے دفن کر دی۔ جب اس کے قتل کی خبر شہر میں پہنچی تو سب بے حد غمگین ہوئے اور اس کی بخشش کی دعا مانگنے لگے۔ چونکہ اس درویش نے کسی سے برائی نہیں کی تھی اور اس کا کوئی دشمن نہ تھا، اس لیے کسی پر شک نہ گزرا کہ قاتل کون ہے۔ البتہ اکثر لوگ اس انتظار میں تھے کہ قاتل ضرور پکڑے جائیں گے اور بے گناہ کا خون اس کے دامن پر ظاہر ہو جائے گا اور وہ رسوا ہو جائیں گے۔ کچھ عرصہ گزرا اور نوروز آ گیا۔ اس دن شہر کے سب لوگ حسب معمول صحرا میں جایا کرتے تھے اور سیر و تفریح کرتے تھے اور دستہ دستہ سبزہ زار میں درختوں کے سائے میں اکٹھے بیٹھتے تھے۔ اتفاق سے چوروں کا دستہ بھی صحرا میں آیا ہوا تھا، جو درویش کے قاتل تھے، اور بڑے درخت کے نیچے ایک کونے میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ان کے قریب چند بچے بھی ایک دوسرے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ کوئی شخص چوروں کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ چور بھی دوسرے لوگوں کے مانند تھے۔ اس کے علاوہ درویش کے قتل کا واقعہ بھی لوگوں کے ذہن سے اتر گیا تھا۔ اب تو کوئی شخص اسے یاد بھی نہ کرتا تھا۔ اتفاقاً ان دن جبکہ موسم بےحد سہانا تھا، چڑیوں کا ایک دستہ اڑتے ہوئے آتا، درختوں پر بیٹھتا اور فوراً اڑ جاتا تھا۔ اسی طرح دوسری کئی چڑیاں چیک چیک کرتی ہوئی درختوں پر جمع ہو جاتی تھی اور شور و غل کرتی تھی۔ اس لیے جو لوگ درختوں کے نیچے بیٹھے تھے انہیں اڑا دیتے، لیکن وہ پھر چیک چیک کرتی ہوئے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جا بیٹھتی تھی۔ اب تو چڑیاں اس درخت پر جا بیٹھتی جس کے نیچے چوروں نے ڈیرا لگا رکھا تھا اور وہاں بھی چیک چیک شروع کر دی، بلکہ ان کا فضلہ بھی چوروں کے سر پر گر رہا تھا۔ اتنے میں ایک چور نے کہا، ان پرندوں کو دیکھو، کس طرح شور مچا رکھا ہے۔ ایک چور نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا درویش کے خون کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
دوسرے نے کہا نہیں یہ چڑیاں ہیں اور اس جگہ سارس تھے۔ دوسرے نے کہا سچ تو یہ ہے کہ درویش کتنا سادہ لوح تھا جس نے اپنے قتل کا پرندوں کو گواہ بنایا تھا۔ چور اسی طرح باتیں کر رہے تھے اور ارد گرد کے لوگوں سے غافل تھے، لیکن اس دوران درویش کے ہمسایوں نے چوروں کی باتیں سن لی تھیں، اس لیے ایک دوسرے سے کہنے لگے ایک چیز ہے، یہ لوگ چڑیوں کو دیکھ کر درویش اور اس کی موت کے ذکر میں لگ گئے ہیں، لازمی طور پر اس قتل کے متعلق کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ بہرحال معلوم ہونا چاہیے کہ درویش کے قتل، ان چڑیوں اور ان لوگوں کی باتوں کا ایک دوسرے سے کیا رابطہ ہے۔ انہوں نے فوراً اس دن کی ڈیوٹی پر مامور چوکیداروں اور پولیس کے عملہ کو اطلاع کر دی۔ اس لیے چوروں کا دستہ گرفتار ہو گیا اور تحقیق کے لیے پابند کر لیا گیا۔ چونکہ ہمیشہ برے لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے قتل کا اقرار کر لیا اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ آخر کار بے گناہ کا خون رنگ لایا اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں نے گواہی دے کر اپنا فرض سر انجام دے دیا اور چور اپنے انجام کو پہنچ گئے۔